جناب سلمان فارسی کا یہ باغ ہے، اب اپنے پیچھے سے دیکھیں، یا اس مقام پہ گریا کیا تھا، یہی وہ گھر ہے۔ 40 سال تک میرے مولا نے گریا کیا ہے۔ ایسا منع ہے، منع ہے، منع ہے، منع ہے، آہستہ آہستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بئر الفقیر کے نام سے یہاں پر تاریخوں میں تبدیلی کیا ہے ان لوگوں نے، اور اس کو بئر الفقیر کے نام سے کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سلمان فارسی علیہ الرحمہ کا باغ ہے جو اولاً تھا، لیکن یہاں پہ اس کو بئر الفقیر کر کے اس میں تاریخ میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، اور اس جگہ کا نام بئر الفقیر کر دیا ہے۔ اور سلمان فارسی علیہ الرحمہ کے باغ میں یہاں پر زائرین باب الحسین ٹور اینڈ ٹریولز لکھنؤ موجود ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام محمد سجاد علیہ السلام گریا کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے مدینے سے شام سے آنے کے بعد واپسی پہ زائرین باب الحسین ٹور اینڈ ٹریولز لکھنؤ اس مقام کی زیارت کرتے تھے۔ یہاں پہ، اور جب میرے مولا اس گھر سے نکلتے تھے، اور اس کے بعد جب ایسے بازاروں میں جائے دیکھتے تھے تو یہی پوچھتے تھے، اے اہل مدینہ، میرے بابا کو 3 دن اور کیسا سرزمین کربلا شہید کر ڈالا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بابا اور یہ سلمان فارسی علیہ الرحمہ کا باغ ہے، یہاں پر سب تمام زائرین موجود ہیں۔ جناب سلمان فارسی کا یہ باغ ہے، اب اپنے پیچھے سے دیکھیں، اس کے جانے کا راستہ وہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے جانے کا راستہ ہے، لیکن وہ وہی جا سکتا ہے کہ جو اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کا باغ ہے، سلمان فارسی جو آپ لوگوں نے سنا ہے وہ یہی سلمان فارسی کا باغ ہے۔ جناب سلمان فارسی نے جو اپنے ہاتھوں سے باغ لگایا تھا، ٹھیک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا تھا وہ یہیں پہ ہے۔ وہ پورا جو ہے وہ خطہ جناب باغ سلمان فارسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی نے اپنے ہاتھوں سے باغ اور مولا سے یہ ابھی اپنے شیعوں کی قبضے میں، لیکن لوگ نہیں جانے دیتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، یہ نیچے کا جو اسے یہ مولا سید سجاد علیہ السلام کا گھر ہے، جسے بیت الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 40 سال تک میرے مولا یہاں پہ گریا کیا تھا اور یہاں پہ رویا کرتے تھے اس گھر میں، اور جب یہاں سے باہر نکلتے تھے یا اس مقام پہ گریا کیا تھا، یہی وہ گھر ہے۔ 40 سال تک میرے مولا نے گریا کیا تھا یہاں پہ، اور جب میرے مولا اس گھر سے نکلتے تھے، اور اس کے بعد جب ایسے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور لوگ جانور کاٹ کے، حلال جانور کاٹ کے جو لٹکاتے تھے، اور جب میرے مولا دیکھتے تھے تو یہی پوچھتے تھے، اے اہل مدینہ، میرے بابا کو 3 دن بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ شہید کر ڈالا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، اور میں نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا تھا، پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، میں یتیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب سید سجاد کو غم سے افاقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مولانا سید سجاد کو جو سب سے بڑا غم تھا، پتہ ہے کہ کس بات پہ کیا تھا؟ وہ سب سے بڑا غم جناب سید سجاد کو یہ تھا کہ جوان بیٹا ابھی موجود ہے، اور جوان آہستہ منع ہے، آہستہ جوان یہ تھا کہ میں جوان ہوں، اور میرے بابا کا لاشا اس طریقے سے کربلا کے میدان میں بے گور و کفن کھڑا ہے، لیکن مجبور اتنا ہوں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اور میرا مولا سید سجاد یہ کہتا تھا الشام الشام الشام۔ 2 باتیں، ایک تکلیف یہ تھی کہ جوان بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھا، اور باپ کا جنازہ بے گور و کفن اسی طریقے سے پڑا رہا۔ سب سے زیادہ میرے مولا کو دکھ اور تکلیف اسی بات کی تھی، تبھی تو مولا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، میرے لال سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے ساتھ ننھے بچے ہیں، میں ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ ابھی کوفے کا بازار باقی ہے، اور ابھی شام کا بازار باقی ہے، ننگے سر تیری پھوپھی ہے، ٹھیک ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، پشت پہ دروں کے نشان ہے، آخر میں جاؤں تو کہاں؟ لیکن اس حالت میں تنہا میرا ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جانا۔ تو مولا سید سجاد نے ایک ہی جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتاؤ، جس کا جوان بیٹا اس کے باپ کا لاشا اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کربلا کے میدان بے گور و کفن، حتیٰ ظالموں نے قمیض بھی چھین لیا۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت سے انگوٹھی پہنائی تھی، ٹھیک ہے، مولا امام حسین علیہ السلام
بدن پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو زخمی نہیں تھا، یعنی زخم کی وجہ سے یہ انگلیاں جو ہے ورم آ گئی تھی انگلیوں میں، اور یہ انگلیاں پھول گئی تھی۔ ایک ظالم آیا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس انگوٹھی کو اتاروں، کیونکہ مولا امام حسین کے پاس کچھ نہیں، امامہ بھی چھین لے گیا، حتیٰ قمیض بھی اتار لیا، میرے مولا کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تو وہ بھی ظالم اتار دیتے، لیکن اتر نہیں رہا تھا۔ کیوں اتر نہیں رہا تھا؟ کیونکہ ورم آ گیا تھا، زخم کی وجہ سے انگلیوں میں سوجن آ گئے تھے، اس کی وجہ سے اتر نہیں تھا۔ ایک ظالم آیا، اس نے اتارنا چاہا، وہ انگوٹھی اتری نہیں۔ کربلا کے میدان میں گھومتا وہ 2 پتھر لاتا ہے، 2 پتھریں لاتا ہے، ایک پتھر نیچے اور ایک پتھر اوپر، اس طریقے سے زخمی کرتا ہے کہ ذاکرین کہتے ہیں کہ میرے مولا امام حسین کی وہ ظالم انگلی بھی لے گیا اور وہ انگوٹھی بھی لے گیا۔ یعنی وہ مولا سید سجاد کو اتنی تکلیف تھی۔ مولا سید سجاد کا یہی گھر ہے، اسی گھر میں 40 سال تک بازاروں میں نکل کے یہی کہتے تھے، اچھا یہ بتاؤ تم نے جانوروں کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ سب یہی کہتے تھے مولا ہم بغیر پانی پلائے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ تو مولا چیخ مار کے روتے تھے، ہائے میرا بابا کتنا غریب تھا، ہائے میرا بابا کتنا غریب تھا، میرے بابا کی غربت کو سلام کہ میرے بابا کو۔ میری پھوپھی اماں قلعہ زینبیہ سے کھڑی ہوتی یہ کہتی رہی، شیم کچھ تو شرم کر، نواسے رسول ہے کہ جس کو ذبح کر رہا ہے، یہ فاطمہ کا دل بند ہے، فاطمہ کا جگر ہے، کچھ تو شرم کر، ایک قطرہ اسے آپ تو دے دے۔ لیکن حسین کو پانی نہیں ملا اور حسین کو شہید کر ڈالا گیا۔ ہم لوگ ادھر سے چلیں گے۔